ذرا میں حضرت علی غادی عباس کے بارے میں بات کریں۔ کون؟ حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہے۔ وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہیں، اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں نمائندگی کرے۔ اللہ جانتا ہے نا وہ علی جو مشکل کشا ہو۔ آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ جیسے ہی حضرت علی نے آگوش میں لیے تو حضرت عباس نے انگڑائی لی، تو مولا نے کہا ھذا عباس، یہ عباس ہے۔ شعر کی مختلف کیفیت ہوتی ہیں۔ اسد مطلق کے شعر کو کہا جاتا ہے۔ شعر کو عربی میں اسد کہتے ہیں۔ ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیڑ پھاڑ کرنے والا شعر ہے۔ زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شعر ہے۔ حارث کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شعر کو۔ غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو۔ توجہ! لیس کہتے ہیں گراتے ہوئے شعر کو۔ غراتا ہوا شعر کہلاتا ہے لیس، لامیوں سے۔ اور حملہ کرتے ہوئے شعر کو کہتے ہیں حیدر۔ حملہ کرتا ہوا شعر حیدر۔ عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ میں نے لغت میں دیکھے مختلف معنی تھے۔ ایک جگہ لکھا ہوا انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو عباس کہتے ہیں۔ توجہ! دوسری لغت میں لکھا تھا عباس اس شعر کو کہتے ہیں جس شعر فرار کرے۔ اللہ کے شعر نے کہا یہ عباس ہے۔ عباس کوئی عام شعر نہیں، شعر خدا کا شعر۔ جناب عباس بہت شجاعت والے، بہت دلیر۔ حضرت علی مرتضیٰ بہت خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورت کی گئی۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی خوبصورت تھیں۔ جب آپ میدانی جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیا کرتے تھے۔ جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ حضرت زیادہ تر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی وہیں مر جاتے تھے۔ مولا علی آنکھوں سے ہی دشمنوں کو کھا لیتے تھے۔ بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھی۔ جناب عباس کی طرح عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھتے تھے۔ اپنے عمامے میں سے تحت الحیا نکالتے تھے۔ جناب صفین میں حضرت عباس 13 سال کے تھے، 13 برس کے تھے صفین میں غازی عباس۔ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کر مولا کی سواری پر سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ جناب عباس کی زلفیں لمبی تھی، رنگ بہت گورا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا۔ ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں۔ دوسرا کہنے لگے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر سے کسی نے پوچھا آپ یہاں وہاں میدان جنگ میں ہر حارمی نے شور مچا رکھا، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا مسکرائے، کہنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے۔ جانے عباس سے کسی نے کہا کہ آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ ایک مرتبہ سواری سے اترے، مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پر ابھی بھی نقاب تھا۔ جیسے ہی جناب عباس کو آتے دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ عمامے پر سیاہ بال چہرے پر آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا۔ مولا نے دور سے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم۔ کہا ھذا بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں
ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے لقب سے دے دیتے نہیں پہنچا سکی کہ یہی خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے، یہی سب کچھ ہے۔ اور جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی رسول خدا ہو، علی مرتضیٰ، امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے۔ جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں ھذا قمر بنی ہاشم۔ اب سوچئے کتنے خوبصورت ہوں گے، صرف آنکھیں نہیں، ناک نہیں، صرف آپ کی پیشانی، آپ کے لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کر پوچھتا تھا کون ہے۔ جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا۔ جناب زینب سے کسی نے کہا کہ جب آپ کا بھائی جاتا ہے تو بازار رک جاتا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ بھائی آج سے چہرے پر نقاب رکھنا، کبھی بھی جیسا آپ کا حکم کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تھے۔ جناب عباس بہت خوبصورت تھے، بہت سخی تھی، بہت شجاع تھی۔